امریکہ سن لے، ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی رہبر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کے خلاف حملے تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ٹی وی پر خطاب میں کہا کہ عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی ہے، اسے اس کی ضرور سزا ملے گی۔ ایران دھمکیوں کی زبان کا اچھا جواب نہیں دیتا۔ دوسری جانب ایرانی آرمی چیف جنرل موساوی کی بھی اسرائیلی شہریوں کی وارننگ۔ کہا اسرائیلی شہریوں نے زندگیاں بچانی ہیں تو تل ابیب اور حیفا فوری خالی کر دیں۔ اسرائیل کو اصل سزا دینے والا آپریشن جلد شروع ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کسی تیسرے ملک نے جنگ میں مداخلت کی تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ ہمیں یقین ہے ہمارے ہمسایہ ممالک امریکہ کو حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ ایران روس سمیت تمام ممالک سے رابطے میں ہے۔ ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا ہم جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں۔ آیت اللہ خامنائی آسان ہدف لیکن ابھی نہیں ماریں گے، امریکی شہریوں اور فوجیوں پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ تہران سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی بھی تردید۔ امریکی صدر کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ، اجلاس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کا اشارہ۔ سوشل میڈیا پر کہا ایران کا یورینیم افزودگی پروگرام ختم کرانے کے لیے ٹرمپ مزید اقدامات کر سکتے ہیں۔ آخری فیصلہ صدر ٹرمپ کا ہی ہوگا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہرکوبی کی ڈھکے چھپے الفاظ میں ایران پر ایٹمی حملے کی تجویز۔ صدر ٹرمپ کے نام پیغام میں کہا آپ کا فیصلہ تاریخ ساز ہو سکتا ہے۔ جاپان پر ایٹمی حملہ کرنے والے صدر ٹرومن کا حوالہ بھی دیا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری کسی بھی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اسرائیل کی غنڈہ گردی کے خلاف ایران کا رد عمل جائز ہے۔ ترک صدر ایردوان نے کہا ایران کا دفاعی اقدام قانونی، فطری اور جائز ہے۔ نیتن یاہو خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نیتن یاہو ہٹلر سے بھی آگے نکل چکے ہیں، غزہ میں نسل کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد سے باز رہے۔ روس نے بھی امریکہ کو خبردار کر دیا ایران کے خلاف جنگ میں امریکی مداخلت سے مشرق وسطی کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اسرائیل کو فوجی سپورٹ دینے سے خطہ مزید غیر مستحکم ہوگا۔ سرگئی ریابکوف بولے اسرائیل کی مدد کا سوچنا بھی خطرناک ہے۔ روس، ایران اور اسرائیل دونوں ممالک سے رابطے میں ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر، ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جدید خودکش حملوں کا بھی اعلان۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ادھر حوثیوں نے اسرائیل سے جنگ میں ایران کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسرائیل کا ایرانی صوبے اصفہان پر ایک اور حملہ، شمالی اور مغربی علاقوں میں دھماکے، شہادتوں کا بھی خدشہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایرانی سپریم لیڈر کو دھمکیاں، کہا آیت اللہ خامنائی کو صدام حسین جیسے انجام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران پر جنگی کارروائیاں جاری رکھیں گے، فردو یورینیم تنصیب بھی ہمارے نشانے پر ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ملٹری ریفیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی۔ امریکی فضائیہ کے 30 طیاروں کی یورپ کی مختلف ایئر بیسز پر لینڈنگ۔ اسرائیل امن کے لیے خطرہ، ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی، غزہ کی صورتحال پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ کہا IMF کو بتا دیا تھا زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، خوشی ہے انہوں نے یہ بات مان لی۔ شہباز شریف کی دنیا میں پاکستان کا بہترین موقف پیش کرنے پر بلاول بھٹو کی تعریف۔ بولے بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد نے بہترین کام کیا۔ اسرائیلی اقدامات کو عالمی امن اور خطے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صہیونی ریاست نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ آج کل
جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے، برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ سینکڑوں لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں، عالمی ممالک ہیں، ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات بھی ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ ظہرانے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار شریک ہوں گے۔ جنگ سے خوفزدہ اسرائیلی کشتیوں کے ذریعے ملک سے فرار ہونے لگے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق فضائی حدود بند اور پروازیں معطل ہونے کے بعد اسرائیلی شہری کشتیوں کے ذریعے ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ فیس بک پر قائم گروپس میں سینکڑوں اسرائیلی سمندری راستے سے نکلنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ایران میں پھنسے ہم وطنوں کو لے کر پی آئی اے کی پہلی خصوصی پرواز اشق آباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز سے 107 مسافر واپس وطن پہنچے۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ایران میں موجود پاکستانی شہری زمینی راستے سے ترکمانستان کے شہر اشق آباد پہنچے تھے۔ پاک تفتان بارڈر سے بھی 26 زائرین اور 90 طالب علم واپس پہنچ گئے۔ تمام افراد کو پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کا ایران سے سفارتی حکام کے اہل خانہ کو بھی واپس بلانے کا فیصلہ۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ، مشہد اور زاہدان کے قونصلیٹ کام جاری رکھیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 4% اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $75.19 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ کروڈ آئل بھی 4% اضافے سے $76.71 فی بیرل ہو گئی۔ چین نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کر دی۔ صدر شی جن پنگ کہتے ہیں اسرائیل کی فوجی کارروائی نے خطے کو بحران میں ڈال دیا۔ اسرائیل پر واضح رد عمل اور خطے میں امن کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ قطر اور روس کی بھی ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ فرانس نے طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت تبدیلی کی مخالفت کر دی۔ جہاں بھی سولرائزیشن ہو رہی ہے رفلی 46% امپورٹڈ کمپوننٹ ہے۔ یہ جو 46% کے اوپر 18% لگتا ہے وہ ایک ایڈیشنل اضافی بوجھ تھا افہام و تفہیم سے جو ہم نے طے کیا ہے کہ اس سال کے لیے ہم 18 نہیں اس کو 10% ہو گئی ہے۔ جو یونیورسٹی سندھ کی ہیں ان کا جو ایلوکیشن تھی وہ ریڈیوس ہو کے تقریباً 2.6 ہو گئی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی تقریروں کا ری ایشور کر رہا ہوں کہ اٹ ول بی ریسٹورڈ ٹو دی اوریجنل فگر آف 4.7 بلین۔ اتحادی جماعتوں کا بڑا مطالبہ تسلیم۔ وفاقی بجٹ میں سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تحفظات دور کیے جائیں گے۔ سندھ کی یونیورسٹیز کے فنڈ بڑھائے جائیں گے۔ ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے سیلز ٹیکس صوبوں کا حق ہے۔ چاروں صوبوں میں ترقیاتی منصوبے PIDCL مکمل کرے گی۔ بجٹ کے حوالے سے اتحادیوں سے مزید مشاورت بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کا سولر پینلز پر ٹیکس میں کمی کا خیر مقدم۔ سینئر رہنما سید نوید قمر نے کہا کہ ہماری خواہش تھی سولر پینلز پر ٹیکس صرف 5% تک ہوتا۔ سولرائزیشن سے متعلق کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی دے دی۔ جو سولر کا 18% لگایا گیا تھا وہ 10% پہ لے آئے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ کم از کم اس کو 5% پہ رکھا جائے۔ ایک کمیٹی بٹھائیں جو بیٹھ کے اس کو فردر ریڈیوس کرنے کے لیے تجاویز دے تاکہ ایکچوئل افیکٹو جو کاسٹ ہے آف سولرائزیشن وہ اور بھی ہم کم کر سکیں۔ ججز کا فرض ہے اپنی صفوں میں طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کی نشاندہی کریں۔ ججز اخلاق کی وضاحت اور ادارہ جاتی جرت کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سروس کیس میں عدلیہ سے متعلق اہم فیصلہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں کہا اندر سے تنقید آئین کی وفاداری کی جڑ ہے، بے وفائی نہیں۔
जजिस को छोटे कलील मुद्दती फवाइद के लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे फवाइद महज वहम और आरजी होते हैं, उसूली इनहराफ पर उस्तवार होती है। जब इंसाफ की रूह को खतरा हो, अदालतों को मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। तारीख इन जजिस को बरी नहीं करेगी जो अपनी आईनी जिम्मेदारी तर्क कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट महज तनाज़ात के हल का फोरम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौम का आईनी ज़मीर भी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। सलमान अकरम राजा ने कहा 2018 में बाप पार्टी को बिना इलेक्शन लड़े मखसूस नशिस्तें दी गई। आज़ाद उम्मीदवारों के शामिल होने पर ही बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिली। 8 जजिस के अक्सरियती फैसले में और 2 जजिस के इख्तलाफी नोट में थोड़ा सा फर्क है। अक्सरियती फैसले में लाइन नीचे से लगाई गई और 2 जजिस ने लाइन ऊपर से लगाई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल उठाया कि बाप पार्टी को नशिस्तें मिल गई थी तो आप कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद को भी मिले। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बाप पार्टी ने इलेक्शन तो बाकी मुल्क से लड़ा था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 6 लोग तो पार्लियामेंट में पीटीआई के ही बैठे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या उन 6 लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें मांगी? सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन 6 लोगों का भी पीटीआई का नहीं माना, हमें भी पार्टी नहीं माना तो हाई कोर्ट गया, फिर 2 बार सुप्रीम कोर्ट आया लेकिन नहीं सुना गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ ITCT स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी दे दी। 23 बड़ी IT कंपनीज नवाज शरीफ ITCT में अपने इदारे कायम करने को तैयार। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नौवें खेर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फसाद और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने के पैसे नहीं दिए, बच्चों को मुफ्त लैपटॉप्स कर्जे फराहम किए गए ताकि कारोबार कर सकें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़रा ने कहा मरियम नवाज ने पंजाब का दूसरा टैक्स फ्री बजट पेश किया। हेल्थ सेक्टर में मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। पंजाब में तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह है। आवाम की सहूलत के लिए 1100 माहौल दोस्त बसें जल्द सड़कों पर होंगी। बजट में आम आदमी का ख्याल रखा गया। तरक्याती मंसूबों के लिए खतीर रकम रखी गई। वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान मीर शुएब नौशारानी की तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद और दीगर के साथ पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बजट का कुल तखमीना 1028 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। 8 शहरों में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए 500 मिलियन रुपए रखे गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना। नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए लीगी कारकुन एवन फील्ड पहुंचे। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए 1 जून को बरतानिया पहुंचे थे। ईद उल अजहा भी लंदन में ही मनाई। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा।